اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ آیت رٹا لگا کے یاد کر لو، بہت سارے مسائل اس آیت سے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے لو کان خیرا، اگر یہ اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ جو ایمان لائے ہیں نا لوگ، یہ ہم سے پہل نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ ایمان جو لائے تھا ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابہ، وہی تھے نا صحابہ۔ صحابہ جو ایمان لائے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، بہت سارے صحابہ تھے، انس ابن مالک، جو مشہور مشہور صحابہ ہیں، حضرت ابو دردہ۔ مشرکین کو اپنے دولت پہ، اپنی سرداری پہ اور اپنی ذہانت پہ بہت زیادہ ناز تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں، ہم قوم کے بڑے لوگ ہیں، اور ایمان لانے والے ابن مسعود جیسے، ابو ہریرہ جیسے غریب اور مسکین۔ تو وہ تکبر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ تھوڑی پہل کرتے۔ خیر کی طرف جو مائنڈ جاتا ہے وہ کس کا پہلے جائے گا؟ ہمارا مائنڈ۔ یہ لوگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی خیر کی چیز، جملہ مکمل کیا کریں بھائی جان، یہ کوئی خیر کی چیز نہیں ہے۔ آپ کیا مشرکین کے اس نظریے سے متفق ہو؟ بولو۔ 100% نہیں۔ ہم الٹا کرتے ہیں اس جملے کو جو مشرکین نے کہا تھا۔ ہم کہتے ہیں لو کان خیرن، کوئی اگر خیر کی چیز ہوگی، لسبقونا، لام تاکید کا ہے، وہ کہتے تھے ما سبقو، وہ ہم پہ سبقت نہیں کریں گے، ما کا معنی نہیں، ہم کہتے ہیں لسبقونا الیہ، وہ یقیناً ہم پہ پہل کریں گے۔ اس سے بدعت کا پورا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کوئی خیر کا کام ہے صحابہ نے نہیں کیا، اٹ مینز وہ خیر کا کام نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ مشرکین والا نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے خیر کا کام ہوتا تو ہم کرتے، یہ تھوڑی ہم سے پہل کرتے۔ ہم اس کلام کو مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے۔ ہم اس کو الٹا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیر کا کام ہوگا ہم بعد میں کرتے، پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے کیا ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے جو آپ امت پہ تھوپ رہے ہو۔ شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں، سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان۔ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، لو بھیا۔ تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے۔ کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن جبل گئے ہوتے؟ سیدہ عائشہ گئی ہوتی؟ سیدہ زینب گئی ہوتی؟ یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں، اور جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو، بولو نا، چھوڑ دو۔ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، اذان سے پہلے اگر اس کام کی کوئی فضیلت ہوتی جو ہمارے ہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، بعد میں بھی پہلے بھی، تو بھائی صحابہ کرام اس کام میں ہم پہ پہل کرتے، کیونکہ وہ لوگ خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے۔ تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں، وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا، اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے، کیوں؟ وعلیہ العمل، وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے، ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے۔ وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے،
فرقے نہیں ہونے چاہیے. لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں. یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا، جہنم. واقعی فرقے غلط ہیں، فرقے نہیں ہونے چاہیے. لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی، سارے فرقے جہنمی ہیں؟ سارے جہنم میں؟ نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ بولو نا، وہ جنت میں ہوگا. وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا. اگلا سوال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یعنی کلہم فی النار، سارے جہنم میں، تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو. بار بار بتاتا ہوں، نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا، اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی. تو قرآن تو بیسک ہے نا. کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں؟ کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں. میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا. اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے. تو اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا. یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا، لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا. تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے. اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ قرآن. پروفیسر غامدی صاحب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں. وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے دلائل بھی قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ان کی موت کے دلائل، لیکن باتوں کو گھما دیا. پبلک کو تو نہیں قرآن کی سنت کا زیادہ پتا ہوتا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں؟ حدیث کی طرف. لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی. اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میں کا کیا مطلب؟ قرآن پہ تو چلنا ہے، لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا. قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو، جس پر میرا عمل نہ ہو، اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. تبھی تو میں بار بار جو چیلنج کرتا ہوں نا، 3 طلاق ایک نہیں ہوتی، اس پہ بہت سارے اب میرے خلاف کلپ آنے لگے. ابے کسی ایک صحابی سے دکھا دو نا یار جس نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، دکھا دو نا آپ. اور حدیث کی کتابوں میں 3 کو 3 کہنے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. گھماتے رہتے ہیں ایکچولی یوں کر کے، ایکچولی یوں کر کے. چھوڑو تم قرآن و سنت کو، تم یہ بتاؤ قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ کی تھی یا تمہاری اپنی معتبر ہے؟ تو خیر یہ تو بیچ میں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا، لیکن یہ پورا اصول ہے، یاد رکھو. آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، لیکن وہ قرآن و سنت کی آپ کی ذاتی تشریح ہوگی جو آپ اٹھا کے امت پہ تھوپ رہے ہوگے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ تو پھر انف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی. یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دور آ گیا نا امت کسی ایک مسئلے پر ہو گئی، اب حق اس میں منحصر ہے. کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس کا مطلب امت گمراہ ہے، پوری امت گمراہ، جبکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. تو اجماع میں سب سے پہلے درجے کا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا، پھر بعد والے لوگوں کا، پھر بعد والے لوگوں کا. اور اجماع کی بھی 2 قسمیں یاد رکھو. ایک اجماع تو وہ ہے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک عمل تواتر کے ساتھ. ایک یہ ہے جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، صحابہ نے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عمل کیا اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ بھی اجماع ہے. تو یہ چند اصول اچھی طرح سے سمجھیں اور یاد رہے گی نا. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، مشرکین کہتے تھے کہ اگر اسلام خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانیاں مت کیا کرو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کبھی دیکھا حضرت عمر نے تمبو لگایا، دیگیں پکائیں اور سارے صحابہ کو بلایا، چل بھائی تو پہلا پارا، تو دوسرا پالا، تو تیسرا پارا. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے؟ کوئی ضعیف روایت ہے اس بارے میں؟ کوئی دیگوں کے ڈھکن،
کہیں نہیں ملا ہوگا نا آپ کو, یا اس زمانے میں دیگیں نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتا تھا نا, کسی میں تو کچھ پکتا ہوگا. حضرت علی کی شہادت ہوئی, سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی, کوئی برسی ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی جان, چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی برسی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں کہ فلانے کی حضرت عمر کی برسی منائی ہو, یا حضرت عثمان کی منائی ہو, یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو, اماں کی منائی ہو. یادگار کے لیے تصویریں رکھنا بزرگوں کی گھر میں. آج لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لٹکائی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا. اس کے باوجود ہمیں نبی کی کوئی تصویر صحابہ سے نہیں ملتی. اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت کے لیے گھروں میں تصویر لٹکانا حرام اور ناجائز ہے. نبی نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی تھی تصویر کے بارے میں, ایسی تربیت کی تھی کہ نبی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ جرات نہیں کی. یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا مسلم ہیروز کی, فرضی ہوتی ہیں, مسلمان کبھی نہیں تصویر بناتے تھے. صرف ایک محمد ابن قاسم ایسا ہے لیڈر جس کی تصویر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اوریجنل تصویر ہے. داڑھی اس کی پوری تھی, لیکن اگر تصویر میں داڑھی کم آ رہی ہے تو غلط ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد ابن قاسم جب ہندوستان یہ سندھ کے راستے سے آیا نا, یہاں تو ہندو رہتے تھے, تو اس نے یہاں اتنا انصاف دیا لوگوں کو, اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا محمد بن قاسم نے, کیونکہ مسلم فاتح بن کے آیا تھا. یہاں پہلے ہندوؤں کے کوئی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے, تو ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہو گئی, اور ہندوؤں کو جس سے عقیدت ہونا اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو جب محمد بن قاسم واپس گیا ہے نا, ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو. اس وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں کس کی تصویریں باقی رہ گئیں؟ محمد بن قاسم کی. ظاہر اس میں تبدیلی آئی ہوگی, میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ وہی ہے, لیکن ہمیں محمد بن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں ملتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا, اتنا اچھا سلوک کیا. یہ تو اب تاریخ ہو نا مسخ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت. محمد بن قاسم کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, اور اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب تاریخ کیا ہو رہی ہے؟ مسخ, چینج, تاکہ جو مسلم ہیروز تھے جن کے دنیا میں بڑے کارنامے, اور اس میں ہمارے کچھ مسلم اسکالر بھی ہیں جو لیبل اسلام کا لگاتے ہیں, کام سارا وہی کر رہے ہیں جو سیکولر لوگوں کا کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی, گھروں میں بزرگوں کی باپ دادا کی تصویریں بولو مت لگائے کرو. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا, میں اسی اسٹائل میں کہوں گا نا جس اسٹائل میں تقریریں ہوتی ہیں 12 ربیع الاول, اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے, اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں, اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ مجتہدین, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں, کہیں بھی ہمیں اس کا 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی؟ وہی 12 کی تھی, اور وہی 13 کی تھی. فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے, اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب. حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے, عام دنوں کے جیسے ثواب ہے. جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب, صحیح حدیث صحیح ہے. ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ, جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا؟ پیر. لیکن ثواب کس دن زیادہ رکھا؟ جمعے کا. اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود ہی پڑھتے ہیں, وہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ, یا اور کسی بھی ٹائم پہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. تو حالانکہ پیدائش کس دن ہوئی ہے نبی کی؟ پیر کے دن ہوئی ہے. پیر کے دن آپ نے نہیں فرمایا کہ درود شریف کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو پابند کرو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ. تو 12 ربیع الاول کے حلوے مانڈے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے, اور نہ یہ عرس قوالی. صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتاؤ ہے بھائی, کوئی صحابہ کے دور میں کوئی بہت مشہور قوال ہو جن کی قوالی سننے کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے. کوئی عرس ہوا صحابی کے دور میں ہے بھائی؟ کوئی عرس ہو رہا ہو کہ جی, یا آج کل نا وہ بھی آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, وجد آ رہا ہے, اچھل رہے ہیں دائیں بائیں, کوئی ایک دم ہوا. تو کوئی صحابہ کے دور میں کسی کو وجد آیا کہ جی وہ قوالی چل رہی ہو, دھمال ہوا, اور وہ حضرت عمر تو رکھ کے تھپڑ لگاتے اگر کسی کو ہوتا نا ایسے کہ انسان کا بچہ بن کے بیٹھ جائے, کیا کر رہے تو یہاں پہ, کیا ڈرامہ لگایا ہوا یار, یہ کیا
پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہی کلپ چلا دو اس کے ساتھ. جب بھی کوئی ایسی قوالی میں اچھل کود کر رہا ہو نا تو لندن والے کا وہ کلپ لگا دو. کیا پن لگا کے, وہ پورا جملہ مسجد کی وجہ سے میں نہیں کہہ پا رہا, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, وہ چلا دیا کرو ساتھ میں. تو یہ عرس ہو گئے, قبروں پہ قوالیاں ہو گئیں, دھمال ہو گئے, اور یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں, اور بیچارے بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں. چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام. قبرستان جب تمہیں پٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے. اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ. قبرستان رات کو جانے کی کا موقع نہیں ہے, دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورها فانها تذکر الاخرہ, قبرستان جایا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہاں جا کے کیا کرنا ہے, مرحوم جتنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں, وہ تو اللہ پہنچا دیتا ان کو سلام. تو یا اہل القبور یہ اختلافی مسئلہ, اس میں پھڈے میں نہ پڑ جانا. یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ بڑا ڈینجرس ہے, وہ بھی بول لیا کرو, انتم لنا سلف, تم پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, اور وَنَحْنُ بِكُمْ خلف, اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, اللہ نے چاہا تو عن قریب ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں. بہت ڈر لگے گا, کب کپانے لگو گے, یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں, لیکن بھائی ایسا تو یہ تو ہوگا. تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یہ کام کیا کرو قبرستان میں جا کے. اور یہ جتھے بنا کے جانے میں, جتھوں میں تو کیا ہوتا ہے, گپیں لگ رہی ہوتی ہیں, اور سنا یار یہ گھڑی کہاں سے خریدی, موبائل وہی پرانا چل رہا ہے, ابھی تو نیا آ چکا ہے. تو کیا عبرت حاصل ہوگی میرے بھائی. اور زیادہ عبرت حاصل کروانی ہے تو کوئی بندہ پیچھے بٹھا دو. جب آپ جاؤ نا بولو السلام علیکم یا اہل القبور, واپس وہاں سے آواز آئے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. پھر جو عبرت حاصل ہوگی انشاءاللہ سارے کبیرہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کی ہمیشہ توفیق مل جائے گی, کیونکہ آپ کو لگے گا کہ قبر سے رپلائی آ گیا ہے. پھر تو ایسا انسان کے بچے بنو گے نا ساری زندگی. تو خیر یہ آیت یاد رکھیں, جتنی بدعتیں ہیں تو سب اسی میں داخل ہیں. تو چھوڑ دو ان بدعتوں کو میرے بھائی, سیدھا سیدھا صاف ستھرا ملت بیضاء جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے, صاف ستھرا دین. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے, یہ محرم میں بھی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. صحیح حدیثیں ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے. اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے, کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے, صبر کر کیا انہوں نے. تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی, نہ ہم نے برسیاں منانی ہیں, اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں, نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے. اور ویسے بھی شہید کا کوئی شہید تو زندہ ہوتا ہے, اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے, ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے. اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنے کو چھوڑو نہیں. یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو, اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں, چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں. کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو, بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے. آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو, اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو. تو اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا, جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو. غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ثابت تک کرو میرے بھائی, تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا. کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں, چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق. اور ائمہ اربعہ نے قرآن سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو. قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے. باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے. کسی نے ایک کو ترجیح دے دی, دوسری میں تعویل کر دی, کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی, اس میں تعویل کر دی, اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ. دیر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے, ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ, اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی, کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے, کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے, کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے. تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ, ادھر سے پوچھو وہ کچھ, ادھر سے پوچھو وہ کچھ, تو برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی. تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا. کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو. چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں. یہ آیت ہو گئی. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی, یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, چھیڑو نہیں. لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے, ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. صحابہ نے نہیں کیا
ہم بھی نہیں کریں گے. یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے, صحابہ کے یہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا, ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا, ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے. اور بھائی جان کچھ چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ مدرسہ صحابہ کے ہاں بھی تھا, اصحاب صفہ مدرسہ تھا نا. تو نظم کسی چیز کا بنانا, اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہر شخص کا اپنا نظم, ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ پہلا پیریڈ کسی کے ہاں بخاری کا ہوگا, دوسرا ترمذی کا, کسی کا ہاں پہلا ترمذی کا ہوگا, دوسرا بخاری کا, کسی کے ہاں 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے, کسی کے ہاں 45 منٹ کا ہوتا ہے, کسی کے ہاں دیسی اسٹائل ہوتا ہے, پیریڈ سسٹم ہی نہیں ہوتا, سسٹم ہوتا ہے ان کے ہاں. خیر, تو یہ مینجمنٹ سے ان چیزوں کا تعلق ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھڑی, اب ہم نے لگا دیا 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی, کوئی کہ صحابہ کے دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں. اب بھائی جان یہ سوال کیا ہے, تو گھڑی ایجاد ہی نہیں ہوتی تو ہوتی کہاں سے؟ جبکہ ربیع الاول تو صحابہ کے دور میں بھی تھا, یا تو آپ کہتے ہیں ربیع الاول ایجاد ہی اب ہوا ہے, تو اس دور میں بھی تھا اب بھی ہے. تو کچھ لوگ عجیب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو گھڑی بھی, جہاز تھے کیا تو جہاز بھی بدعت ہے. بھائی اس دور میں بھی سواری تھی, آج بھی کیا ہے سواری ہے. سواری مقصد تھوڑی ہے, وہ تو ذریعہ مقصود ہے. تو نبی کے دور میں جہاز ہوتے تو آپ بھی جہاز میں ہی سفر کرتے. تو بدعت کا مطلب کسی چیز کو دین سمجھ کے کیا جائے.